اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی سب کچھ جزائے خیر دے۔ جو نشست کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا سا نیچے کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الرجیم۔ الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، آپ ساتھیوں نے اور ہم نے مل کے 6 آیات پڑھی تھیں، تو میں نے کہا تھا کل کہ بھئی اس میں ساتھ ایک حدیث بھی سن لیں گے، تو اس کو کریں جی ذرا آگے پیچھے۔ ہاں جی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ ویل للمطففین، تو ترجمہ کیا کیا تھا؟ یہ بہت بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی، ناپ اور تول میں کمی معمولی کرنے کمی والوں کے کرنے والوں کے لیے۔ معمولی سی کمی، میں جی سننا یہ چاہ رہا تھا جی۔ جی معمولی سی کمی بھی ناپ تول میں معمولی سی کمی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا، یہاں میں نے گزارش یہ کرنی تھی، جو ہے نا کاف الف لام کل بتایا تھا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ماپنا، ناپنا، جس سے کسی کپڑے کو ناپتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی تو بتایا تھا کہ اگر تا درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماپ کر لینا، ماپ کر لینا، لینا۔ لینا۔ تو میں نے مثال دی تھی نصرہ اور ان تاثرہ، تا درمیان میں آ جائے تو وہ بدلہ لینا جی، ورنہ یہ ہے کہ کسی کی مدد کرنا ناصرہ، جو دینا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو ان تاثرہ کا مطلب ہے کسی سے لینا بدلہ۔ تو یہاں بھی ہے کہ وہ لوگ جو اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں، یستوفون، تو وہ پورا پورا لیتے ہیں۔ تو میں ابھی صرف یاد دہانی کے لیے ساتھ کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کہ جب وہ پیسے لیتے ہیں تو وہ پورے لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جی آج کل کے حساب سے جی پورے لیتے ہیں۔ اب ہے قالو، وہ پتہ اقتالو، اب ہے قالو۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ، جب وہ ان لوگوں کو، ہم ضمیر کہہ دیتے ہیں ناس کی طرف، ان لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں، قالو پیچھے کریں ذرا ایرو نا، قالو پیچھے ہے جی ہاں، جب ان لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں، خواہ وہ لیکوڈ ہے، خواہ وہ کوئی وزن ہے، خواہ وہ کوئی کپڑا ہے، وہ ناپ کر دیتے ہیں، ورنہ ماپ بھی لفظ ہے دیتے ہیں۔ اب وزنوہم، یا انہیں وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ کم دیتے ہیں۔ آگے جی، الا یظن اولئک، کیا وہ لوگ یقین نہیں کرتے، انہم مبعوثون، کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا یونیفارمٹی کے لیے کہ بھئی دوبارہ اٹھایا جانا، اٹھائے جائیں، جو اٹھائے جانے والے ہیں کب؟ لیوم عظیم، بہت بڑے دن کے لیے۔ اس کی اب حدیث پڑھیں گے ابھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو بتایا کہ لیوم عظیم، بہت بڑا دن۔ اب بڑا دن ایک تو یہ ہے کہ سورۃ المعارج میں ہم نے پڑھا کہ اس کی جو عظیم دن ہے، ایک دن کتنے دن کے برابر ہم نے پڑھا تھا؟ 50,000 سال۔
جی 50,000 سال، یہ میں بات سے پوچھتا رہوں گا اس لیے کہ یہ پوچھنے سے ہی جواب دینے سے یاد ہوگا۔ جی 50,000 سنہ آتا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اگر اس کو اس حساب سے ہی دیکھ لیں کہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور وہ عظیم اس لحاظ سے ہے کہ اس ایک دن کی مدت یا طوالت وہ بھی ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور پھر وہ ختم بھی نہیں ہوں گے دن۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، عظیم کیسے بنتا ہے، مطلب اجر کے لحاظ سے بھی اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت بڑا دن ہے۔ جب رزلٹ نکلنا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے وہ دن بہت بڑا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے باقی زندگی کے دن ہمیں یاد نہیں ہوں گے، جب امتحان دے لیا ہے تو رزلٹ نکلنا ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا دن ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بتائیے؟ جی کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ہر چاہتا بندہ یہی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، اور اگر نہیں لکھا ہوا کچھ اس کے اندر تو وہ پھر فیل بھی ہو جاتا ہے جو جس قسم کا سرٹیفکیٹ۔ آئیے اس دن کا نا ایک منظر، اور یہ پوری شدت کے ساتھ جو میں حدیث سنا رہا ہوں نا یہ سننی ہے، اس لیے کہ یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے، بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مشکات میں بھی ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ مسلم کے اندر ہے 5540، بخاری شریف کے اندر ہے 2864۔ میں پڑھوں حدیث؟ جی سر۔ جی حدیث جناب یہ ہے کہ سورج اس وقت اس دن کہاں ہوگا، سورج اس دن کہاں ہوگا، اور دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس دن اگر سایہ ہوگا تو وہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے عرش۔ اللہ کے عرش کا سایہ۔ باقی سورج کتنا قریب ہوگا یہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق، کہ قیامت کے دن مخلوق پر سورج نزدیک کر دیا جائے گا، کتنا؟ حتی تکون منہم کا مقداری میل، کہ اس کی پیمائش مقدار کتنی ہو جائے گی؟ ایک، ہاں اپنی زبان کا لفظ میل، پہلے ہوتا تھا میل، اب بھی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو وہاں میل شاید چلتے ہیں، کلومیٹر تو اب آئے جی، میل جی۔ اور دوسری جگہ پر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جتنی سرمے دانی ہوتی ہے نا، سرمے دانی جی، جی حدیث کے اندر وہ بھی آیا ہوا ہے۔ آپ ایک میل رکھ لیں اور تصور یہ کریں کہ سورج ہے جس کے اندر حدت اور روشنی اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری جل رہا ہے جب سے یہ بنا ہے، تو وہ اس دن ایک میل کے برابر ہوگا۔ اب کیا ہوگا اس سے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو گھبراہٹ ہوگی کہ رزلٹ پتہ نہیں کیا آنا ہے، خوف ہوگا۔ اس سے کیا آتا ہے کہ عمومی طور پر انسان کو پسینہ آ جاتا ہے۔ یہاں جو صورتحال ہے وہ سورج نزدیک ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْقِ۔ عرق کس کو کہتے ہیں؟ پسینے کو۔ جی عرق کس کو کہتے ہیں؟ پسینہ۔ پسینے کو۔ تو تمام لوگ جو ہیں اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ یہ جو ہے نا اعمال کے مطابق، آپ نے ابھی جب سورہ کون سی کا ریویژن کی تھی؟ الحدید۔ الحدید جی، الحدید۔ ہاں جی بالکل، وہاں بھی پتا چلا کہ وہ روشنی جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ دائیں طرف بھی چلے گی اور سامنے بھی چلے گی۔ تو وہاں بڑی بڑی جگہوں پر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان قبر سے نکلے گا تو اس وقت بھی وہ کیسے کیسے چل رہا ہوگا، آہستہ یا تیز یا بالکل الٹا۔ پل صراط پر ہوگا تو وہاں بھی سپیڈ کا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ لوگ جب اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر ہوں گے، کیسے؟
فمنہم من یکون کعبیہ، کعب کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے. کعب کس کو کہتے ہیں جی؟ ٹخنے کو، اوپری ہاں، یعنی کہ کچھ لوگ جن کے گناہ کم ہوں گے ان کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا. جی اگر کوئی 100% لیا ہے تو اس کو پسینہ نہیں بھی آئے گا، پتہ چل رہا ہے کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور کرم اور رحمت سے اس مشکل سے دور رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا. وَمِنْهُمْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، رکب کہتے ہیں گھٹنے کو، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا. کیوں جی؟ آگے ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ یا حَقْوِهِ. حقو کہتے ہیں کمر کو، کولہے کو، یہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں آزار بند باندھتے ہیں، تو یہاں تک پسینہ ہوگا. آگے ذرا دیکھیں، اور یہ حق ہونا ہے. آگے ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرْقُ إِلْجَامًا. اب یلجمو کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ لگام دینا. یلجمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لگام دینا. لگام. کہاں دی جاتی ہے؟ منہ کے اندر. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ان کا پسینہ ہے وہ انہیں لگام کی طرح، مطلب ان کے منہ کی طرح ہوگا. جی، یعنی کہ لگام کی طرح ہوگا جیسے کہ لگام ڈالنے کا حق ہے، یعنی کہ منہ تک ہوگا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وَأَشَارَ رسول اللہ بِيَدِهِ إِلَىٰ فَمِهِ، تو انہوں نے اشارہ اپنے منہ کی طرف کیا. یہ ہے جناب لیوم عظیم. عظیم. ایک تصویر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ورنہ قیامت کی ہولناکیاں بہت ساری ہیں، موضوع الگ سے ہے، ہم نے آگے بھی پڑھنا ہے. آگے جو آ رہی ہے نا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن لوگ جہانوں کے رب کے لیے، یقوموں کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہوں گے. یہ پڑھا تھا کل. جی اب اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو پسینہ اوپر والا تھا نا، جو پڑھا ہے ہم نے، یہ بخاری شریف کی 4938 ہے. بخاری شریف کی 4938. انہوں نے کہا کہ وہ جو پسینہ ہے وہ کانوں تک آ جائے گا، کانوں تک. تو کان اور منہ تقریباً ایک ہی مطلب ہیں جگہ پر. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. یہاں یہ جو آیت ابھی پڑھ رہے ہیں نا، میں نے اس لیے ریفر کیا ہے کہ یہی آیت پڑھی کہ سورہ مطففین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہ آیت پڑھی جی. کیوں جناب؟ اللہ اکبر. تو تیاری کر لیں، ہاں میں بھی کروں، آپ بھی کریں، جتنے سننے والے ہیں وہ بھی کریں، اور اس مشکل سے بچ جائیں. اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا رحیم کریم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں ساری چیزیں بتا دیں. اچھا جی، ایک اور حدیث میرا بتانے کو جی چاہ رہا ہے، جی وہ ہے جی، مسلم سنائیں شریف سر. میں، اور 2878 ہے اس کا نمبر. اور وہ ہے، وہ جو ہے نا مبعوثون، جو اوپر آیا تھا، دوبارہ جی اٹھائے جانے والے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث کل عبد، ہر بندہ اٹھایا جائے گا، علی ما مات علیہ، جس کام کرتے ہوئے یا ذہن میں سوچ لیے ہوئے یا بات کرتے ہوئے جس عمل پر وہ مرا، اسی عمل پر وہ اٹھایا جائے گا.
تو میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو بھی پوچھتا ہوں کہ موت کا کسی کو پتا ہے کہ بھئی کب آنی ہے؟ نہیں بھائی، نہیں. نہیں پتا۔ تو سبق کیا ملتا ہے بھائی؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ہر لمحہ جب موت کا پتہ نہیں ہے تو ہم تین چیزیں تو کم از کم کریں۔ کل میں نے ہمہ کا لفظ بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں نے کیا بتانا ہے؟ نقل لگا کے آپ کے پاس آ جاتا ہوں جی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے، تو وہ سوچ کے ارادہ میں آ جاتا، اور پھر بات کرنا عمل کے اندر یا فعلون کی جب ہم تشریح کر رہے تھے، اور پھر جتنے بھی اعمال ہیں وہ جو دکھائی دینے والے ہیں، وہ ساری چیزیں جس کے اوپر وہ مرا اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر. یہ ہے جناب۔ اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ جب آپ نے پڑھا تھا سورہ الرحمن تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت آیت پڑھی تھی، ساری آیتیں خوبصورت ہیں، اور وہ پتہ کیا تھی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آگے کیا ہے؟ جنتان. جنتان۔ ہائے 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 ہائے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا ترجمہ کریں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ترجمہ کیا ہے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تو بس یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اور سورۃ الرحمن کے اندر ہے کہ جو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے جواب دہی کرنی ہے اپنے اعمال کی، اپنے سلوک کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، اس کو صرف سنیں نہیں، اس کو اپنے دل پہ لائیں۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں، پھر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ ہم دنیا کے اندر ابھی پڑھا تھا جب کر رہے تھے کہ سورہ الحدیدی کہ دنیا کھیل تماشا، کیوں جی؟ جی سر. اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ، اور پھر مال اور دولت کی کثرت، یہی پڑھا تھا نا ڈاکٹر ذوالفقار صاحب؟ جی سر. جی. اتنا ہی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ کام کریں سارا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائیں۔ تو یہاں ہے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ ہونا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں جی، کیا ہے؟ اب ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے ہر وقت۔ اب آئے گی بات پہلے ان لوگوں کی جو فجار ہیں، پہلے بھی اس سے جو پہلے صورت پڑھی ہے وہ کون سی پڑھی ہے؟ انفطار، جی انفطار. انفطار پڑھی ہے، وہاں بھی فجار اور ابرار کا ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی۔ اب دوبارہ کلا، کلا کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا ایمان ہے، یا جو لوگ کہہ رہے ہیں، یا لوگوں کا جو یقین ہے، اللہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ ان الکتاب الفجاری، مرکب کون سا ہے؟ اضافی، کا کے کی آئے گا۔ بدکار، آپ نے کہا تھا نافرمان، ہاں، نافرمان لوگوں کی کتاب۔ اب یہ کتاب کون سی ہے؟ اعمال نامہ۔ کتاب کون سی ہے؟ اعمال نامہ. اعمال نامہ۔ یہ کہاں ہے؟ لفی سجین، جی۔ اب سجین کا لفظ جو ہے نا وہ دیکھنا، اوپر شد ہے، سجن کہتے ہیں، رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کی ایک حدود ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور الٹ کیا ہوگا؟ جہاں بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو کہ ابدی ہوگا، اس وقت وہ وقت فاجروں کے لیے قید خانہ ہوگا اور مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ جنت۔ جنت۔ جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سجن، سجن کہتے ہیں تنگ اپنا قید خانے کو،
آپ نے ایک پڑھا تھا سورہ یوسف وہ جو قید خانہ ہے جی جہنم، اس کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 ہم نے مل کے پڑھی تھی، اور وہ تھی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مقرنین باندھ کے، بیڑیاں ڈال کے، اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ ڈالے جائیں گے مکانن ضیقن، میں اصل میں محسوس کروانا چاہ رہا ہوں جی، یہ ذرا بند کریں جی، مکانن ضیقن کا مطلب کیا ہے؟ یہ تنگی والی جگہ، تنگ جگہ، تنگ جگہ، تنگ جگہ، لوگ بہت سارے ہیں، جگہ تنگ ہے جی، لوگ 1000 میں سے 999، یہی پڑھا ہوا ہے نا ہم نے جی سر، حدیث کے مطابق، 1000 میں جی سے 999 جہنم کے اندر ہوں گے، جگہ وہ ہے مکانن ضیقہ، تنگ، تو قید خانہ بن گیا نا، جی سر، سجین کا تو خانہ، وہاں مقرنین جکڑیوں میں ہوں گے، تو دعوا ہنالک ثبورا، وہاں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ہلاکت دے دے، موت دے دے، لیکن وہاں تو موت نہیں آنی، جی یہاں ہے ہرگز نہیں، بے شک نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ، لا کا مطلب کریں آپ یقیناً، 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 فی سجین، اب اس کا ترجمہ کرنا ہے سجین، سجین میں ہے، بہت تنگ کریں یا بہت قید سخت خانہ، کریں، قید خانے میں ہوگی جی، قید خانہ، اور اوپر سجن ہے ویسے عام، لیکن سجین اس کا مبالغہ ہے، مبالغہ جی، کہ تنگی میں نے ابھی اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 13، تو یہ ہے قید خانہ، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ ابھی ترجمہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سخت تنگ سجین یعنی بریکٹ قید خانہ میں، جی، قید نہیں، قید سجن خانہ، ہوتا ہے قید خانہ، میں سجین بتا ہی رہا ہوں کہ یہاں جو مفسرین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ لے کے جائیں کہ جب بدکار کی جو روح ہے وہ نکالی جاتی ہے تو وہ منظر آپ کو حدیث کا پتہ ہے، آسمانوں کے اوپر ڈالی جاتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ وہاں سے پھینکتے ہیں اس روح کو، اور وہ جاتی ہے حدیث کے مطابق سجین کے اندر، وہ جی مفسرین نے بتایا کہ زمین کو پھاڑ دیں، اور اس کی جو کور ہے نا، وہ اوپر کرسٹ ہے، اس کے نیچے اس کی تہ ہے، اور اس کے نیچے جو وہ ابلتی ہوئی جگہ جہاں پتھر بھی ابلتے ہیں، وہ جگہ جو ہے نا وہ بتایا سجین بنتی ہے اگر ہم سجین، مبالغہ کریں، اس لیے کہ وہ تنگ ہے، اوپر سے زمین کھلی ہے، اس جگہ پہ جا کے تنگ ہوتی ہے، یہ مفسرین نے بتائی اس کی چیز، تو ہم اس کا ترجمہ صرف کر رہے ہیں بہت سخت قید خانے میں، سخت تو کر لیں کیوں جی، سخت قید خانہ، ٹھیک، سخت قید خانے میں ہوں گے جی، ٹھیک ہے، وما ادراک ما سجین، اور تو جی، اب میں نے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا، یہ ہے، اور ہم نے تو ترجمہ کیا کیا ہے جانا، تجھے کیا معلوم، ما سجین، کہ وہ سخت قید خانہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، کتاب مرقوم، کتاب، وہ کتاب کہ کیا لکھا کہیں ہوا گے، کتاب ہے، اعمال کتاب نامہ میں، ہے، کریں اوپر بھی کتاب کا اعمال نامہ ہی کیا ہے کتاب میں لکھا جی، گیا، راکامہ یارقمو کا مطلب ہوتا ہے دو، ایک ہوتا ہے علامت لگانا، ایک ہوتا ہے لکھنا، تو یہاں لکھی ہوئی، وہ لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، اور اگر راکامہ یارقمو لگائی ہوئی تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہائی لائٹر ہم کرتے ہیں کہ یہ اس کے گناہ کبیرہ ہیں، یہ درمیانے ہیں، اور یہ گناہ صغیرہ ہیں، یہ مرقوم جو رقم ہے اس کو ذہن میں رکھیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو عربی کی لفظ کی فصاحت و بلاغت ہے
وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ وہ لکھا ہوا اعمال نامہ ہے جی، وہ لکھا ہوا اعمال نامہ اور ہے، رقمہ کا مطلب نشان لگانا بھی ہوتا ہے، ٹو ہائی لائٹ، جی ہائی لائٹ اٹ، مرقوم۔ تو یہاں ہم ترجمہ یہی کریں گے کہ وہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ کہاں ہوگی وہ؟ سجین میں، سخت، سجین، جی سجین، سخت قید خانے میں، سخت قید خانہ۔ جی جی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ، کیا ترجمہ کیا تھا ابھی؟ بڑی ہلاکت، ہلاکت، بہت ہلاکت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت بڑی ہے، ہلاکت ہے۔ بربادی ہے جی، اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ تو ہم ترجمہ کریں گے بہت بڑی ہلاکت ہے، ہوگی یوم اذن، پہلے سورہ المرسلات کے اندر یہ بار بار پڑھ چکے ہیں، اس بہت دن بڑی ہلاکت ہوگی یوم اذن، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے جھٹلانے والوں والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ جھٹلانے، کس کو جھٹلانے والوں کے لیے؟ حق، حق قرآن مجید بھی ہے، حق سنت مطہرہ بھی ہے، جو بھی اللہ نے فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کو ذہن جھٹلا دیتا ہے یا زبان سے بات کو نکل آتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ویسے نہ پڑھیں، بہت بڑی ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور آگے مکذبین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے، الذین یکذبون بی، کذب بی ہوتا ہے جھٹلانا جی۔ تو وہ لوگ، جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ بدلہ کس کے معنی ہے؟ دین، دین، ہاں جی دین، 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 مالک یوم الدین۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ پہلی صورت اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم نے ویسے ہی پڑھ دیا، لیکن یہ ہے کہ جب بدلہ ہوگا کہ جیب میں پیسے ہوئے تو الحمدللہ، اور جیب میں پیسے نہ ہوئے اور جنت خریدنے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ جی۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے بار بار بدلے کا دن؟ یہاں بھی کہے گا کیوں، کہ جس بندے کو آخرت یاد ہے، بدلہ یاد ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ اگر ایک کرے گا تو جو امید ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ جی جی سر، اور بدلے کا دن یاد ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہوگا ابھی، تو وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرے گا، تو کم از کم یہ ہے کہ وہ بدیاں کام کرے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آئیے جناب اوپر چلتے ہیں، ہم نے آیت نمبر 7 سے پڑھنا ہے، تو کلا کا ترجمہ کریں۔ جی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کس کو کیا ہرگز نہیں؟ کہ تمہارا جو اعتقاد یوم بدلے کے دن پر نہیں ہے وہ غلط ہے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک بے شک نافرمانوں کا اعمال نامہ، بے شک نافرمانوں کا اعمال نامہ، لفی سجین، یقیناً یقیناً بہت سخت سخت قید قید خانے خانے میں ہوگا۔ یقیناً سخت قید خانے میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھے کیا معلوم مجھے کہ کیا سخت معلوم قید خانہ کیا ہے؟ قید خانہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ بڑی ہیبت والی چیز ہے۔ وما ادراک، تجھے کیا معلوم، ما سجین، وہ سخت قید خانہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، جی وہ وہ لکھی ایک ہوئی کتاب لکھا ہے۔ ہوا اعمال نامہ ہے۔ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
बहुत बड़ी उस दिन हलाकत जुटलाने होगी वालों के लिए बहुत बड़ी जुटलाने हलाकत वालों के होगी। लिए। जी, अब बहुत बड़ी हलाकत होगी उस दिन जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना, जुटलाने वाले वो लोग हैं वो लोग वो हैं लोग जो बदले के जी दिन को जुटलाते हैं जी, ठीक है, जुटलाने वाले जुटलाते वो लोग हैं जो जुटलाते हैं बियौमिद्दीन, बदले के दिन को। बदले के दिन को। बदले बदले के के दिन को। दिन को। जी प्रोफेसर साहब प्लीज। कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना किताबल फुज्जारे, बेशक गुना बेशक गुनाहगार लोगों का इसको नाफरमानों की हमने कहा था नाफरमान जी, नाफरमान लोगों का अमाल नामा। बेशक नाफरमान लोगों का आमाल नामा लफी सिज्जीन, सिज्जीन में होगा। वमा अदरा का, और तुझे क्या मालूम, मा सिज्जीन, कि सिज्जीन क्या है। किताबु मरकूम, एक किताब है लिखी हुई। वैलुन उस दिन, यौम सॉरी वैलुन बहुत बड़ी हलाकत है, यौम इज़िन उस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना झुटलाने वाले लोग वो हैं, युकज़्ज़िबूना के जो झुटलाते हैं, बियौमिद्दीन जज़ा के दिन को। जी, जजा और सजा के दिन को, बदले के दिन को। अल्लाह ताला इज्जत खैर दे जी। आगे जनाब अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है, अभी फुजार की बात हो रही है और पीछे ज़हन में रखिएगा कि मुतफ्फिफीन के साथ इसका ताल्लुक है। सूरह मुतफ्फिफीन पढ़ रहे हैं क्यों जी? जी जी और मुतफ्फिफीन का मतलब होता है मामूली सी कमी नाप तोल में करने वाले, उनके साथ ताल्लुक इसका जोड़ रहा है। आगे जी, अब वो तो करते रहेंगे ये सारे के सारे, क्यों कि बदले के दिन की पर उनका यकीन ही नहीं है, या यकीन है तो जब के अंदर है, पता नहीं होना है या नहीं होना। ये सारी चीजें हो सकती हैं और हम इस वक्त पूरा यकीन करें कि ये चीज होनी है और जरूर होनी है और अपने आप को तैयार करें इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आगे है वमा युकज़्ज़िबु बिही, बिही की जमीर किधर जा रही है? यौमिद्दीन की तरफ जी। जी वमा युकज़्ज़िबु बिही, और उस बदले के दिन को नहीं झुटलाता, युकज़्ज़िबु नहीं झुटलाता, इल्ला मगर, कुल्लू हर एक, मोतदिन, पहले पढ़ा हुआ है मोतदून मोतदीन मोत, पढ़ा है ना? जी तो हद से तजावुज करने वाला, नहीं जुटलाता मगर हद से तजावुज करने वाला। ऐसा है कि उसे पता ही नहीं होता कि भाई, यकीन ही नहीं है कि बदले का दिन होना है, तो उसने अपने लिए हद कोई नहीं मुकर्रर की हुई, वो हद से आगे भी बढ़ जाता है। और असीम, ये देखिएगा, आसिम गुनाहगार। कहते हैं गुनाहगार को, आसिम गुनाह करने वाला, और असीम का मतलब है बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला, बहुत। ज्यादा अब गुनाह। वो वजन जो बहुत अलीम ज्यादा। का वजन है, बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला। दोबारा पढ़ता हूं, और नहीं जुटलाता उस दिन को मगर हर हद से तजावुज करने वाला और बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ भी पढ़ लेते हैं। रसूल पाक ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल एक घोड़े की मिसाल की तरह है जो एक खूंटे से बंधा हुआ हो। समझ सोच रहे हैं जी? जी सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। जी 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 जी। खूंटा है और खूंटे के साथ जब बंधेगा तो वो रस्सी के साथ ही बंधेगा, क्यों जी? जी हाँ, तो अब जहां तक रस्सी उसकी होगी वहीं तक ही वो जाएगा ना, वो उसकी हद है, हद, उससे वो तजावुज नहीं करेगा, इरादा तन नहीं करेगा, वो उसके अंदर रहेगा। हाँ, जितना उस खूंटे के नजदीक हुआ उतना ईमान ज्यादा, जितना उस खूंटे से दूर हुआ उतना ईमान कम, लेकिन ईमान है। ठीक है जी। लेकिन जिस बंदे जी का खूंटा ही कोई नहीं, जिसके गले के, जिसने अपने गले के अंदर कोई कुरान और सुन्नत की वो रस्सी डाली ही नहीं, तो वो क्या होगा?
वो तो हद को क्रॉस कर जाएगा ना। बिल्कुल। जी सर। अच्छा जी भाई, यहाँ तक हुआ, वक्त कम है। तो यहाँ जी मुअतद, उसके अंदर रहना है। और हद किसने मुकर्रर करनी है? वो गले की रस्सी, वो कुरान ने और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हद को मुकर्रर करना है। अल्लाह ताला इसके अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए, बल्कि ये तौफीक अता फरमाए कि हम बिल्कुल खूंटे के ऊपर हों। क्यों जी? जी आगे जी, कौला जी, जरा प्लीज अब आगे पीछे कर देना। जी इदा तुतला अलैहि आयातुना, इदा जब तुतला, जब तिलावत की जाती हैं, अलैहि, उस पर, किस पर? उस जुटलाने वाले पर, जी आयातुना, हमारी आयात, कौला, इदा के साथ काला आ रहा है तो मुजारे का सीगा बन जाएगा। तो वो कहता है असातीरुल अव्वलीन, असातीर, अस्ताउर बताया था, अस्ताउरा कहते हैं किस्से कहानी को, तो उससे असातीर बना। तो ये किस्से कहानियां हैं अव्वलीन, पहलों के। लो जी, कि इसमें नूह अलैहिस्सलाम का भी वाकया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी, जितने भी अंबिया हैं सब के वाकयात हैं। तो वो क्या कहेगा, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं, वो उससे सबक नहीं लेगा। तो आप जी पढ़े मेरे साथ, अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जरा जल्दी पढ़ दें। जी जुटाने वाले वो लोग हैं जुटाने वाले वो बदले के लोग दिन हैं को जुटलाते हैं। जो झुठलाते हैं बदले के दिन को। जो जुटलाने बदले के वाले दिन को वो लोग जुटलाते हैं। हैं जो बदले के दिन को जुटलाते हैं। वमा युकज़्ज़िबु बिही, वो और उस बदले के बदले के दिन दिन को को बदले नहीं के नहीं दिन को जुटलाता नहीं जुटलाते और उस बदले के दिन को नहीं जुटलाता, इल्ला, मगर 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 कुल्लु मुअतदिन, हर 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 हद हद से से मगर हर तजावुज करने तजावुज हद वाला से करने तजावुज हर करने हद वाला से तजावुज करने वाला, असीम, बहुत और ज्यादा बहुत ज्यादा गुनहगार। गुनाह करने वाला। और बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उस पर जब जब उस हमारी उस पर जुटलाने आयात वाले हमारी पर आयात हमारी तिलावत तिलावत की आयातें की जाती जाती है। हैं, होती हैं। जी, जब उस जुटलाने वाले या उस पर हमारी आयात की तिलावत की जाती है, कौला असातीरुल अव्वलीन, तो तो वो कहता कहता वो है है कहता ये है पहले क्या के ये पहले दिनों की लोगों किसकी की कहानियां कहानियां हैं। कहानियां हैं? हैं। पहले जी लोगों नीचे की। करें जी, डॉक्टर साहब प्लीज 7 से ले लें, अब वक्त आपके जी पास। जी कल्ला, जी बस। हम्म। हरगिज नहीं, इन्नल इन्ना किताब अल फुज्जारी लफी सिज्जीन, बेशक नाफरमान लोगों के अमाल नामे यकीनन बहुत सख्त कैद खाने में होंगे। वमा अदरा का मासिज्जीन, और तुझे क्या मालूम कि वो सख्त कैद खाना क्या है। किताब मरकूम, वो एक लिखी हुई किताब है। वैलुन यौमइदिल लिल मुकद्दिबीन, तो बहुत बड़ी हलाकत होगी उस दिन जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जुटलाने वाले वो लोग हैं जो बदले के दिन को जुटलाते हैं। वमा युकज़्ज़िबु बिही, और उस बदले के दिन को नहीं जुटलाता, इल्ला, मगर कुल्लु मुअतदिन असीम, हर हद से तजावुज करने वाला और बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उस पर हमारी आयात तिलावत की जाती हैं, काला, तो वो कहता है असातीरुल अव्वलीन, ये पहलों के किस्से कहानियां हैं। अल्लाह ताला जी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो आखिरत है उस पर यकीन सबका है, उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है जी। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाक खैर, फी अमानिल्लाह ताला।